शाजिया हमारे घर के करीब रहती थी और मेरे साथ ही हमारी गाड़ी में कॉलेज आती जाती थी। एक रोज़ छुट्टी के वक्त अम्मी का फ़ोन आया कि ड्राइवर किसी काम से छुट्टी पर चला गया है, तुम शाजिया के साथ रिक्शा में घर आ जाओ। स्टॉप पर कुछ देर इंतज़ार के बाद शाजिया बोली, बिना कोई रिक्शा तो आता दिखाई नहीं दे रहा, चलो बस में चलते हैं। उसी वक्त हमारी मतलूबा बस भी आ गई। उसने मेरा बाजू पकड़ा और बोली, जल्दी से इसमें चढ़ जाओ वरना दूसरी बस घंटा भर बाद मिलेगी। यूँ हम दोनों बस में सवार हो गई। हमारे कॉलेज की और भी लड़कियां उस बस में सवार थीं। रश की वजह से हम दोनों को सीट ना मिली, इसलिए खड़े होकर छत का डंडा पकड़े हुए थे। मुझे इस तरह सफ़र करने का तजुर्बा ना था, इसलिए अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुहाल हो रहा था। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो 3 लड़के लेडीज़ कैबिन के दरवाजे से सवार हुए और हमारे पीछे खड़े हो गए। हमें बहुत बुरा लगा। 2-3 मरतबा कंडक्टर ने उनसे कहा कि ये लेडीज़ कैबिन है, आप लोग मर्दानी हिस्से में जाने जाए, मगर वो टस से मस ना हुए, बल्कि धमकियाँ देने लगे कि तुम जानते नहीं हम कौन हैं, हम इस शहर के राजा हैं। राजा, ज़्यादा बात की तो गाड़ी से उतार कर तुम्हारी धुनाई करेंगे। डर के मारे मैं तो काँप रही थी। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी रोक कर उन लड़कों से कहा, तुम लोग लेडीज साइड से उतर जाओ वरना मैं बस नहीं चलाऊंगा। ये सुनते ही वो तीनों ड्राइवर झपटे और उसे बुरी तरह पीटने लगे। मैं तो खौफ से लरज़ रही थी और उस वक्त को कोस रही थी जब शाजिया के कहने पर बस में सवार हुई थी। यह सिलसिला जाने कब तक जारी रहता कि हजूम में से एक नौजवान नमदार हुआ और तीनों लड़कों पर बिजली की मानद गिरा। उसने उन तीनों की ऐसी पिटाई लगाई कि वो भाग निकले। इससे पहले के लोगों को लड़ाई का सबब पता चलता, हम दोनों बस से उतर कर रिक्शा में सवार हो गए। घर आकर भी मैं परेशान थी। अम्मी ने वजह पूछी मगर मैंने इस वाक़े का जिक्र ना किया। दिन गुजरते गए मगर मेरे जहन से उस नौजवान का ख्याल ना निकला जिसने उन आवारा लड़कों का दिमाग ठिकाने लगाया था। इस वाक़े के 2 माह गुजर गए। कॉलेज का ट्रिप पिकनिक में जाने को तैयार हुआ। हम सब तालिबात बहुत खुश थी, सब ने खूब इंजॉय किया। तभी अचानक मेरी नज़र सामने से आते नौजवान पर पड़ी। ये वही दलील लड़का था। मैं महव होकर उसे देखने लगी कि ये कहाँ से आ गया है। यहाँ ऊंच लंबा गंदमी तांबे जैसी सुर्खी माल रंगत वो अकेला था। मैंने शाजिया से कहा, ये वही है ना? वो बोली, हाँ वही लगता है, चलो इसका वो शुक्रिया कहते हैं। नहीं भाई, खुदा जाने कौन है। मगर शाजिया ने उसकी जानिब कदम बढ़ा दिए। वो दलेर लड़की थी। उसने बातचीत के लिए पहल इस्लाम उनसे कि मगर नौजवान ने सलाम का जवाब नहीं दिया। साफ जाहिर था कि वो बात नहीं करना चाहता था या उसने हमको पहचाना ही ना था। उसकी बेनियाजी पर मेरी सहेली का खिफत से मुंह उतर गया तो मैं आगे बढ़ी और उसकी शर्मिंदगी मिटाने को उस लड़के को सलाम किया और हैरत ज़दा रह गई कि उसने मेरे सलाम का जवाब नरमी से दिया। ताहम मैं बात बढ़ाने की हिम्मत ना कर सकी। तभी शाजिया ने बात शुरू कर दी। बोली, दरअसल हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। उस दिन हमारी वजह से लड़ाई हुई थी और आपने उन बदमाशों को मार भगाया था। मैं आपका शुक्रिया कबूल करता। अगर वो मैं होता। आपको गलत फहमी हुई है, मैंने किसी की खातिर लड़ाई नहीं की। उसका जवाब सुनकर हम दोनों चुप रह गए। ये बहस नहीं की कि उस रोज़ आप ही थे, मगर शाजिया ने हिम्मत करके
اس کا نام پوچھ لیا تب اس نے عجیب سا نام بتایا۔ یتیم لڑکیاں بس میں سوار ہو رہی تھیں، ہمیں بھی جانا تھا، تبھی بس چل پڑی۔ تمام راستہ میں شازیہ سے کہتی گئی کہ یہ وہی شخص تھا، اور وہ کہتی کہ یہ وہ نہیں تھا، ہم کو غلط فہمی ہوئی ہے، اگر وہی ہوتا تو اس کو اقرار کرنے میں کیا قباحت تھی۔ دن گزرتے گئے، ہمارے پرچے شروع ہو گئے، مجھے دن رات محنت کرنا پڑی، پرچے ختم ہوئے۔ گھر میں کچھ پریشانی تھی کیونکہ والد کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں۔ ایک دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ میرے ساتھ فیکٹری میں حصہ دار بن جاؤ۔ پاپا نے سوچا کہ کاروبار تو کرنا ہی ہے، یوں وہ بزنس کی طرف آگے۔ شروع میں کافی پریشانی رہی، لیکن پھر کاروبار بالآخر چل پڑا اور کمائی کا دروازہ کھول گیا۔ پاپا اب اپنا تمام وقت بزنس کو دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد ان کے شراکت دار نے کینیڈا شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور سارا بزنس میرے والد کے حوالے کر گئے۔ اب ان کو کسی معاون کی ضرورت تھی، لہٰذا وہ بھائی نادر کو ساتھ لے جانے لگے تاکہ یہ کچھ کاروباری رموز سیکھ لیں تو ان کا دست راست بن جائے۔ ایک دن اچانک ہمارے گھر پر غم کے بادل چھا گئے۔ فیکٹری سے گھر آتے ہوئے میرا جان سے میرا بھائی خڈوں میں گر گیا۔ انہوں نے کافی رقم کا مطالبہ کیا جو وہ نہ دے سکا۔ انہوں نے بے رحمی سے نادر بھائی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور گولی مار کر سڑک پر پھینک گئے۔ پاپا بزنس کے سلسلے میں بینکاک گئے ہوئے تھے۔ ہم اسپتال پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی کا آپریشن ہو رہا ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب باہر آئے تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ انہوں نے تسلی دی کہ گولی ٹانگ میں لگی ہے اور حالت خطرے سے باہر ہے۔ شکریہ ادا کیجیے اس شخص کا جس نے آپ کے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو بر وقت اسپتال پہنچا دیا، ورنہ زیادہ خون بہہ جانے سے جان بھی جا سکتی تھی۔ جب ہم اندر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جان بچانے والا وہی شخص تھا جس کا ہم نے پکنک پوائنٹ پر شکریہ ادا کیا تھا۔ امی کی حالت تو ابھی تک نہ سنبھل رہی تھی، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ بھیا کو ہوش آ چکا تھا، انہوں نے ماں کو تسلی دی کہ اب میری حالت ٹھیک ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ پھر اس شخص کو پوچھا جو ان کو اسپتال لایا تھا۔ امی نے اس کو اندر بلا کر نام پوچھا، یتیم، اس نے جواب دیا۔ اس کے نام کی عجائبات نظر انداز کرتے ہوئے ماں نے اس کو بہت دعائیں دی۔ بیٹا، تمہارا ہم پر بڑا احسان ہے کہ تم نے اسے اسپتال پہنچا کر اس کی زندگی بچائی۔ میں اکیلا نہیں تھا ماں جی، خوش قسمتی سے میں اپنی ایک واقف کار کی ویگن میں تھا۔ ہم کسی کام سے وہاں سے گزر کے جا رہے تھے۔ اس شخص کو میں نے کہا کہ ہم اس زخمی کو اسپتال لے جاتے ہیں۔ اس نے میرا کہا مان لیا، تبھی یہ ممکن ہو سکا۔ شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے کہ گاڑی اس کی تھی۔ اس کے بعد نیم صاحب نے امی سے اجازت طلب کی اور چلا گیا۔ جاتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا فون نمبر دیں تو میں بھائی کی خیریت دریافت کر لوں گا۔ امی نے پرس سے کارڈ نکال کر اس کو دے دیا جس پر پاپا کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں اس کا شکریہ خود ادا کرنا چاہتی تھی مگر اس نے موقع نہیں دیا۔ اس سے بات نہ کر پانے کا افسوس میرے دل کو تڑپانے لگا۔ بعد میں اس نے پاپا کو کال کر کے نادر کی خیریت دریافت کی اور کئی بار بھائیوں کو دیکھنے اسپتال بھی گیا۔ بھیا ٹھیک ہو گئے تو ڈاکٹر نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ تم اس دوران ان کی دوستی یتیم کے ساتھ ہو گئی تھی، تبھی میرے والد نے اسے گھر پر مدعو کر لیا۔ ہم نے اس کی کافی خاطر تواضع کی تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو میرے والد نے کچھ رقم لفافے میں رکھ کر بطور ہدیہ کے طور پر
اس کو دینا چاہیے، مگر اس نے نہ صرف رقم لینے سے انکار کر دیا بلکہ والد صاحب کی یہ پیشکش اسے بری لگی۔ اس نے کہا میں نے انسانیت کے ناطے اپنا فرض ادا کیا ہے، میں اپنی نیکی فروخت نہیں کرنا چاہتا۔ میں غریب ضرور ہوں بلکہ جنم دن سے یتیم پیدا ہوا تھا، اس لیے اپنا نام یتیم پسند کر لیا۔ میں پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں۔ تم تو برا مان رہے ہو بیٹا، میں تم کو اپنے نادر کی جگہ سمجھتا ہوں۔ تم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ کہہ کر پاپا نے اسے بنا لیا بلکہ وعدہ لے لیا کہ وہ دوبارہ بھی ہمارے گھر آئے گا۔ مجھے بھی اسے پیسے دینے کی بات اچھی نہ لگی تھی۔ میں نے امی سے کہا پاپا نے کسی کے خلوص اور نیکی کی قیمت لگا لی، جبکہ سب لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ نیکی کی خاطر کرتے ہیں، کسی معاوضہ کی خاطر نہیں۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ تمہارے پاپا نے اچھی نیت سے اچھائی کا بدلہ دینے کی کوشش کی، اس میں برا منانے والی بات نہیں تھی۔ روپیہ بھی زندگی کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ تمہارے پاپا نے برا نہیں کیا، بس غریب لوگ حساس ہو جاتے ہیں تو حقیقت کو بھی تسلیم کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگر یہ لڑکا برسری روزگار نہیں ہے تو کیوں نہ تمہارے پاپا سے فیکٹری میں ملازمت دے دیں، اس طرح اس کی مالی مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور احسان بھی ادا ہو جائے گا۔ رات کو جب پاپا آئے امی نے دوپہر والی بات چھیڑ دی۔ پاپا نے کہا بیگم میں تو اس کا امتحان لے رہا تھا جس نے اپنا نام یتیم رکھا ہوا ہے۔ واقعی وہ ایک بے غرض اور خوددار انسان ہے۔ ایسے لڑکے قابل بھروسہ اور ایماندار ہوتے ہیں۔ نادر سے اس کی دوستی بھی ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں وہ نادر کے ساتھ بہتر طور پر کام کر سکے گا۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ اس بار وہ آیا تو والد نے اس سے پوچھا تم کہیں کام کرتے ہو؟ کام ڈھونڈ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کتنی تعلیم ہے؟ یتیم خانے والوں نے میٹرک تک پڑھا دیا تھا، آگے خود محنت مزدوری کر کے گریجویشن کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوا تھا۔ پہلے بھی کہیں کام کیے ہیں، ہاں چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا ہوں، لیکن کوئی اچھی نوکری ابھی تک حاصل نہیں کر سکا۔ آپ تو جانتے ہیں جس کی پشت پر کسی کا ہاتھ نہ ہو اس کو اچھی ملازمت قسمت سے ہی ملتی ہے۔ یتیم ایک تو تم اپنا نام بدلو، دوسرے تم میری پیشکش پر سنجیدگی سے غور کرو۔ مجھے اپنی فیکٹری میں ایک اچھے معاون کی ضرورت ہے، تم چاہو تو میرے پاس کام کر سکتے ہو۔ یتیم نے اس ملازمت کو قبول کر لیا اور روزانہ میرے والد کے آفس جانے لگا اور جو ڈیوٹی پاپا نے اس کے ذمہ لگائی اسے خوش اسلوبی سے نبھانے لگا۔ والد نے خوش ہو کر اس کو مزید اہم ذمہ داریاں سونپ دیں۔ وہ اب بے فکر ہو کر کاروبار کی بڑھوتری کی خاطر بیرون ملک جا سکتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کو نادر سے زیادہ سوجھ بوجھ والا ساتھی میسر آ گیا تھا۔ وہ اب نادر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے، کہتے میرے اب دو بیٹے ہیں، اگر ایک میرے ساتھ ہوتا ہے تو دوسرا فیکٹری سنبھالتا ہے۔ ایک دن یتیم گھر آیا، اس نے پاپا کی گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور جانے لگا تو امی نے کہا بیٹے تم بینا کو اس کی سہیلی کی گھر تک چھوڑ دو، یہ اکیلی نہیں جا سکتی۔ میں تیار ہی بیٹھی تھی، وہ راستے پر خاموش رہا۔ میں نے یہ بات شروع کی آپ نے کبھی ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے بھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا میرے گھر والے ہیں ہی کتنے، میری ماں وفات پا گئی، والد مجھے نہیں سکتے، انہوں نے یتیم خانے جمع کرا دیا۔ تب میں 4 سال کا تھا۔ وہ ملنے آتے تھے اور کبھی کچھ رقم اور کپڑوں کا جوڑا دے جاتے تھے۔
وہ مزدوری کرتے تھے، بعد میں انہوں نے شادی کر لی مگر مجھے واپس نہ لے کر گئے۔ ان کا کہنا تھا یہاں تم ٹھیک ہو، نظام صاحب تمہارا خیال رکھتے ہیں، سوتیلی ماں اوپر کے کام کاج پر لگا دے گی تو اسکول سے پڑھائی نہ کر سکوں گے۔ میٹرک کے بعد نظام صاحب کی اجازت سے میں والد کے پاس آ گیا۔ محنت مزدوری میں ہاتھ بٹاتا اور ساتھ میں پڑھتا، اس طرح گریجویشن کر لی اور چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا رہا۔ کبھی ملازمت ہوتی کہ کبھی چھوڑ جاتی، بس ایسے دن گزرتے رہے۔ والد وفات پا گئے تو سوتیلی ماں اپنے میکے چلی گئی، اب اکیلا رہتا ہوں۔ بس اتنی سی ہے میری داستان۔ میری عادت ہے کہ اپنے بارے کسی کا کچھ نہیں بتاتا۔ آج تم نے پوچھا ہے تو بتا دیا ہے، میں نے کہا۔ پھر آپ کا نام یقیناً یتیم نہیں ہوگا، آپ کے والد نے کوئی اور نام رکھا ہوگا۔ انہوں نے میرا نام وارث رکھا تھا مگر اپنے جیتے جی لاوارث کر دیا تو میں نے یتیم نام رکھ دیا۔ مجھے یہی پسند ہے، اور ناموں سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے، کیوں نہیں؟ ناموں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اس دوران میری سہیلی کے گھر آ گیا اور میں اتر کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہ گھر پہنچا تو امی نے اس کو روک لیا، بولی مینا بیٹی کو واپس بھی تم ہی نے لانا ہے، اس کے بعد گھر چلے جانا۔ جب میں نے امی کو فون کیا کہ گاڑی بھیج دیں تو آدھ گھنٹے بعد یتیم گاڑی لے کر آ گیا۔ واپسی پر اس نے اس قدر سنجیدہ شکل بنی ہوئی تھی کہ میری اس سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شاید اسے مجھے لانے لے جانے والی یہ ڈیوٹی پسند نہ آئی تھی۔ بہرحال انسان کب تک چپ رہ سکتا ہے، تبھی میں نے وہ سوال کر دیا جو عرصے سے میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ وارث سچ بتائیے، کیا آپ وہی ہیں جو ایک روز 3 لڑکوں سے ہماری خاطر بس میں بیٹھ گئے تھے؟ وہ کہنے لگا یہ جو قصہ آپ بتاتے ہیں وہ میں نہیں تھا، وہ کوئی دوسرا ہوگا، شاید میرا ہم شکل۔ ایک دن شازیہ ہمارے گھر آئی، اتفاق سے وارث بھی آیا ہوا تھا۔ شازیہ نے اسے سلام کیا اور بولی یتیم صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اتنے میں امی آ گئی اور حیرت سے پوچھنے لگی ارے تم کب ہے اسے جانتی ہو؟ تب اس نے بات بنائی کہ آنٹی بینا سے ذکر سنا تھا یتیم صاحب کا، جب انہوں نے نادر بھائی کو زخمی حالت اسپتال پہنچایا تھا۔ وارث نے یہ باتیں سنی انسنی کر دی اور فائل لے کر چلا گیا۔ شازیہ اپنی سالگرہ کا کارڈ دینے آئی تھی، کہنے لگی کہ میں اسے بھی مدعو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہارے گھر والے تم کو اس بات کی اجازت دے دیں گے؟ وہ تو اجازت دے دیں گے، لیکن یہ میری دعوت قبول بھی کرے گا، کرے نہ کرے، تم دعوت نامہ دے دو، قبول کر لے گا تو مجھے تمہارے گھر لانے کے بہانے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک دعوت نامہ اس کے نام کا لکھ کر اگلے دن شام 4 بجے مجھے جانا تھا۔ بابا اور نادر آذربائیجان گئے ہوئے تھے، مجھے شازیہ کے گھر لے جانے کی ڈیوٹی اس کی تھی۔ اس نے بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ وارث کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی اور میرے ساتھ اندر بلا لیا۔ پارٹی ختم ہو گئی تو گاڑی تک چھوڑنے آئی اور اسی وقت وارث کو میرے حوالے سے کوئی زبانی بات کہہ دی۔ واپسی میں وارث نے مجھ سے کہا کیا تم نے کوئی ویسی بات سہیلی سے کہی ہے جو وہ اس قسم کی بات کہہ رہی تھی؟ اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہہ دو، اپنے اور میرے حوالے سے کسی اور سے کوئی ایسی ویسی بات نہ کرنا، اس سے تمہارے والد صاحب کی عزت خراب ہوگی۔ یہ موقع اچھا تھا سو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وارث میں تم پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات میں نے ایک
सांस में कह दी। उसने जवाब दिया कि अगर ने ये बात मुझे पहले कह दी होती तो मैं तुम्हारे घर तक, तुम्हारे वालिद की मुलाजमत तक, तुम्हारी भाई की दोस्ती तक, गर्ज इतनी दूर तक ना आता और शायद पहले दिन ही चला जाता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। अब भी एक दोस्त के दिए हुए क्वार्टर में रहता हूँ। मीना बीबी, तुम मेरी बात समझो। मैं जब बेरोजगार हो जाता हूँ तो कर्ज लेकर गुजारा करता हूँ। मकान का किराया कर्ज लेकर अदा करता हूँ। ऐसे आदमी को क्या शादी करना चाहिए? वो कैसे बीवी से इंसाफ करेगा? औलाद हो जाएगी तो क्यों कर उसे पालेगा? एक यतीम के सामने ये हकीकतें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि उसकी कसम पुरसी उसके लिए एक मिसाल है। मैंने कहा सबसे पहले तो तुम खुद पर से ये यतीम का लेबल हटाओ। तुम्हारा नाम वारिस है, यतीम नहीं। नाम का इंसान पर बहुत गहरा असर होता है। दूसरी बात, अगर तुम कर्जदार हो और तुम्हारे हालात भी अभी कर्ज अदा करने जैसे नहीं हैं तो ये कोई मसला नहीं। मैं चेक साइन कर देती हूँ, उससे तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे। देखो मीना, तुम मुझे और मेरी मजबूरियों को मत आजमाओ, उनको मेरे पास ही रहने दो। मैं शादी इसलिए भी नहीं करूँगा कि मुझे कर्ज अदा करना है, लेकिन तुम्हारे अकाउंट से नहीं, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से। और देखो, मैं गरीब ही नहीं, एक शरीफ आदमी भी हूँ। मैं तुम्हारे वालिद का मुलाजिम हूँ, लूट मान करने नहीं आया। उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू निकल आए कि इतना ईमानदार आदमी जिसके हाथों में मेरे वालिद का करोड़ों का कारोबार है, उसने कभी अपने हालात का जिक्र तक नहीं किया। इतने में गाना आ गया। वारिस ने गाड़ी गैराज में खड़ी की और चला गया। मैंने हिम्मत करके अम्मी को उसके बारे में बता दिया। अम्मी बोली, तुम्हारे पापा वापस आ जाए तो मैं उनको सब बता दूँगी। वो उसका कर्ज अदा कर दें तो वो परेशानियों से आज़ाद हो जाएगा। पापा लंदन से आ गए तो मौका देखकर अम्मी ने तज़किरा छेड़ दिया कि बहन अब शादी के लायक है, उसकी फ़िक्र करना चाहिए। पापा ने जवाब दिया, कोई ईमानदार पढ़ा लिखा अच्छा लड़का मिले तो शादी का सोचें। लड़का तो मौजूद है, यतीम होकर भला बढ़ा ज़रूर है, मगर नेक ईमानदार और पढ़ा लिखा है, अच्छी शक्ल सूरत है। और उसकी ईमानदारी फर्जशनासी को भी आपने आजमा लिया है, कोई आगे पीछे नहीं है। इसको घर दामाद बना लीजिए, हमारी बेटी हमारे पास रहेगी। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस एक नेक दामाद चाहिए। तुम ठीक कहती हो, सच कहो तो मेरे दिल में भी यही बात है। वो एक ईमानदार नौजवान है। वैसे तुम पहले बेटी से पूछ लो, क्या वो उसके साथ शादी पर राज़ी हो जाएगी? अगले दिन वारिस आया तो मैंने उसे बताया कि अम्मी पापा तुम्हारे साथ मेरी शादी का सोच रही हैं। उसने जवाब दिया, बिना इंसान जो सोचता है वो होता नहीं। शायद अगले लम्हे हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। इस बात से मैं डर गई। इसरार करके मैंने उसे काफ़ी रकम का चेक दिया कि वो कर्ज के बोझ से निजात पा ले, और तकीद की कि उस चेक का किसी से तज़किरा मत करना। बिलाखिर मेरे इसरार से हार मान कर उसने चेक ले लिया और कहा, ये कर्ज है तुम्हारा, वादा करो कि जब लौटाने के काबिल हो जाऊं तो तुम ये रकम वापस ले लूँगी। मैंने वादा किया कि हाँ वापस ले लूँगी। 2 माह बाद मेरे वालिद ने फिर से शादी का जिक्र छेड़ा। मैं ना वारिस को आगाह किया कि वो तुमसे तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने वाले हैं।
بتاؤ کیا جواب دو گے؟ وہ پریشان ہو گیا، اور جب والد صاحب نے فیکٹری کے مینیجر سے ذکر کیا کہ وہ وارث کو داماد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تب اس کو میری بات کا یقین ہو گیا۔ تبھی اس نے مینیجر کے ہاتھ استعفیٰ دیا اور غائب ہو گیا۔ والد صاحب نے والدہ سے کہا کہ جو بھی معاملہ تھا، یتیم ملازمت چھوڑنے کی کوئی وجہ تو بتانی چاہیے تھی اور ہم سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ اچانک غائب ہو جانے کی کیا تو کہیں، ضرور معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ لڑکا اتنا بھی سیدھا نہیں جیسا نظر آتا تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ انسان کے حق میں بہتر ہی کرتا ہے۔ اب تم یتیم یا وارث جو بھی ہے اس کو بھول جاؤ۔ اس کے بعد ان کے ایک دوست کے توسط سے اچھا رشتہ مل گیا اور انہوں نے میری شادی ظفر سے کر دی۔ ظفر پڑھے لکھے اور خوشحال تھے، اس سے بھی بڑھ کر وہ ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سکھ دیا، تاہم دل میں ایک خلش تھی کہ اے کاش وارث نہ ملتا، اگرچہ ہمارے درمیان نہ تو غلط مراسم تھی اور نہ پیار محبت کا کوئی کھیل کھیلا گیا تھا، مگر وہ میرے دل کو پایا تھا۔ دعا کرتی تھی کہ کاش ایک بار وہ کہیں نظر آ جائے، پتہ تو چلے کس حال میں ہے۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ شاید میرے دل سے اس کی یاد کا کانٹا نکالنا تھا، ورنہ یہ عمر بھر مجھے تکلیف دیتا رہتا۔ ایک دن میں اپنی خاوند کے ساتھ بازار گئی، یہ چاند رات تھی۔ اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی، وہ ایک اسٹال پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت جو غالباً اس کی بیوی تھی، اور 5 بچے تھے۔ وہ بچوں کو خریداری کرا رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو نگاہیں نیچی کر لی۔ میں نے ظفر کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ گھر چلیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شکر کرتی ہوں کہ وارث نے زیادہ دام نہیں پھیلایا، ورنہ میں تو گرفتار ہونے کو بیقرار تھی۔